عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقداره الله: معكما تحت السلام يا ولدي وشافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن.
ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء، ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ابنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري، إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة،
هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري لا لأجلكم ومحبتكم أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرنا من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.
اور محمد وآل محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنین کرام، حسینی ایسوسیشن آف کیلگری کی جانب سے 4 روزہ مجلس کا جو انعقاد کیا گیا تھا، بس سلسلہ رحلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان مجالس اعضاء کی آج تیسری مجلس، جس سے مولانا سید حسن مجتبیٰ رضوی صاحب خطاب فرمائیں گے. اس مجلس کے آغاز میں حدیث قصہ کی تلاوت ہو چکی ہے. اب میں تلاوت کلام پاک کی لیے دعوت دوں گا. ہمارے ماسٹر عباس رضوی سے وائیں اور تلاوت سے مجلس کا آغاز کریں. بار دیگر بلندتر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلوات. ماسٹر عباس کی صحت و سلامتی کے لیے بلندتر صلوات. اے رسول دو جہاں ہاشمیو مطلبی، اے رسول دو جہاں ہاشمیو و مطلعی، اے میرے سید مقی مدنی العربی، زیب دیتی ہے تیرے نام کو ہر خوش لقبی. اے اماموں کے امام اور نبیوں کے نبی، باج طوفانوں سے لیتا ہے سفینہ تیرا، کربلا تیری نجف تیرا مدینہ تیرا. اب میں ملتمس ہوں برادر صفدر شجاع بھائی سے وائیں اور مجلس اعضاء میں سلام میں عقیدت پیش کریں. باری دیگر بلندتر صلوات. صلی علی محمد پر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قاتلان امام حسن علیہ السلام پہ لعنت بے شمار. لاشا جب سے تے پیمبر کا اٹھایا ہوگا، لاشا جب سے تے پیمبر کا اٹھایا ہوگا، خلد میں چین محمد کو نایا ہوگا، خلد میں چین محمد کو نایا ہوگا، لاشا جب سے تے پیمبر کا اٹھایا ہوگا، قبر میں حسن تو سے وقت ہی اترے ہوں گے، قبر میں حسن تو اس وقت ہی اترے ہوں گے، ماں نے جب دان
من تطہیر بچھایا ہوگا، لاشا جب سیبت پیمبر کا اٹھایا ہوگا، سر کھلے لحد سے تب فاطمہ نکلی ہوں گی، سر کھلے لحد سے تب فاطمہ نکلی ہوں گی، زہر جودا نے جو شبر کو پلایا ہوگا، زہر جودا نے جو شبر کو پلایا ہوگا، لاشا جب سے تے پیمبر کا اٹھایا ہوگا، دل کے سب حسن نے مان نکالے ہوں گے، دل کے سب حسن نے مان نکالے ہوں گے، صحرا قاسم کو خیالوں میں لگایا ہوگا، خلد میں چین محمد کو نہ آیا ہوگا، لاشا جب سے تے پیمبر کا اٹھایا ہوگا، داستان حسن نے اپنی جو سنائی ہوگی، داستان حسن نے اپنی جو سنائی ہوگی، ماں نے رو رو کے کلیجے سے لگایا ہوگا، لاشا جب سے تے پیمبر کا اٹھایا ہوگا، جو کہ مادر کے جنازے پہ نہ گھر سے نکلی، جو کہ مادر کے جنازے پہ نہ گھر سے نکلی، کیسے بیمار انہیں شام میں لایا ہوگا، کیسے بیمار انہیں شام میں لایا ہوگا، لاشا جب سے تے پیمبر کا اٹھایا ہوگا، خلد میں چین محمد کو نہ آیا ہوگا، لاشا جب سے تے پیمبر کا اٹھایا ہوگا، برائے
خوشنود امام حسن علیہ السلام بلند تر صلوات. صلی علی محمد. جزاکم اللہ خیر. صفدر بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے، تمام پڑھنے والوں کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. قبل اس کے میں شبیر بھائی اور ساتھیوں سے مرثی کے لیے دعوت دوں. پیام اعظمی صاحب کا اشعار کا ایک دو بند علم اور جہل کے حوالے سے. جاہل ہے اندھیروں میں بھٹکتا ہوا راہی، جاہل ہے اندھیروں میں بھٹکتا ہوا راہی، عالم ہے تو پڑھ لیتا ہے آیات الہی. جاہل کے زر و مال بھی ہے وجہ تباہی، عالم ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی. جاہل ہے تو حیوان کی طرح پیٹ بھرے گا، جاہل ہے تو حیوان کی طرح پیٹ بھرے گا، عالم ہے تو فاقہ بھی سلیقے سے کرے گا. عالم کی نگاہوں سے لرزتی ہے حکومت، عالم کی نگاہوں سے لرزتی ہے حکومت، جاہل ہے تو کر لیتا ہے بے دین کی بیعت. عالم کی خاموشی بھی ہے اعلان صداقت، جاہل کی صدا گرمی بازار حماقت. عالم ہے تو پیغام عمل عام کرے گا، عالم ہے تو پیغام عمل عام کرے گا، جاہل ہے تو ممبر کو بھی بدنام کرے گا. پر محمد وآل محمد بلندر صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. مومنین کرام، جیسے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ظاہراً روڈز بھی خراب ہے، تو جو مومنین راستے میں ہیں، اور چند مومنین نے ہمیں ٹیکسٹ کر کے بھیجا کہ وہ آنا چاہتے ہیں لیکن وہ کسی وجہ سے اندر ہال میں نہیں شرکت کر سکتے ہیں، لیکن ان سے میری یہی گزارش ہے کہ وہ باہر پارکنگ لاٹ میں، جیسے کہ وہ انہوں نے گزارش کی ہے، بیٹھ سکتے ہیں. اور ایف ایم چینل 88.5 پہ لائیو براڈ کاسٹ لائیو ہو رہی ہے مجلس، تو اس کو آپ سن سکتے ہیں. اور زیارت کے لیے، شب تابوت کے لیے آپ آخر میں امام بارگاہ میں تشریف لا سکتے ہیں. اب میں ملتظم ہوں شبیر بھائی اور ساتھیوں سے آئیں اور مرثیہ پیش کریں. باری دیگر بلندتر صلوات. صلی علی محمد. آیا بہت قریب نبی کا دم وصال، آیا بہت قریب نبی کا دم وصال. شدت سے تب کی اب میرے مولا کا ہے یہ حال. جلتا ہے جسم ذوف و نقاہت بھی ہے کمال. پیغام مریض کا ہے یہ اشارہ بصد ملا. پیغام مرض کا ہے یہ اشارہ بصد ملا. رخصت ہے اب جہان سے بابا فاطمہ. رخصت ہے اب جہان سے بابا فاطمہ. بھی
شریک آپ کے غم میں فاطمہ، ہم بھی شریک آپ کے غم میں ہے فاطمہ، آیا بہت قریب۔ بار محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وجل۔ سورہ فاتحہ۔ بار محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وجل۔ بیمار جب کہ احمد مختار ہو گئے، بیمار جب کہ احمد مختار ہو گئے، دشمن زیادہ در پائے آزار، زہر ستم سے موت کے آثار ہو گئے، صدمے اٹھا کے جینے سے بیزار، صدمے اٹھا کے جینے سے بیزار ہو، غلطہ جہاں سے نائب داور کا کوچ، افسوس سوئے خلد پیمبر کا کوچ، افسوس سوئے خلد پیمبر کا، شفقت سے فاطمہ کو بلایا، سمجھا کہ اپنے پاس بٹھایا رسول، جب دامن بطول کو پایا رسول، بستر کے بدلے اس کو بچھایا رسول، بستر کے بدلے اس کو بچھایا رسول، سر رکھ کے اپنا زانوے دختر پہ سو گئے، راوی کا ہے یہ قول کے بے ہوش ہو گئے، راوی کا ہے یہ قول کے بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا تو بلایا حسن اور حسین کو، لپٹایا اپنے سینے سے ہر نور عین کو، نانا کے غم میں کھویا نواسوں نے چین کو، رو رو کے یہ سنایا شاہ مشقین کو، رو رو کے یہ سنایا شاہ مشقین کو، افسوس آج داغے جدائی دکھاؤ، سنتے ہم یہ سب سے ہمیں چھوڑ جاؤ گے، سنتے ہم یہ سب سے ہمیں چھوڑ جاؤ گے، وہ نزع کے آثار وہ کونین کا اس دھیان میں بیتاب شہیدی کی قصادی، بچوں کا ابھی بیاہ نہ دیکھا ہے نہ شادی، ناگاہ کسی نے درے دولت پہ ندا دی، ناگاہ کسی نے درے دولت پہ ندا دی، یا ختم رسول آپ پہ تسلیم خدا ہو، مجرے کے لیے آؤں جو حضرت کی رضا ہو، مجرے کے لیے آؤں جو حضرت کی رضا ہو، زہرا نے کہا ہے اے بندہ غفار،
کیسا تو بشر ہے کہ مروت نہیں زنہا، حضرت کا یہ عالم ہے تجھے اوجلت دیدار، یہ تب یوں وہ پکارا کہ مکائل گیا ایک، تب یوں وہ پکارا کہ مکائل گیا، بولا نہ گیا دختر محبوب خدا سے، خود ختم رسول چونک پڑے اس کی صدا، خود ختم رسول چونک پڑے اس کی صدا، پھر شہ نے کئی بار کا شکر خدا، آخر ملک الموت کو نزدیک بلایا، قدسی نے جو گلدستہ فردوس سنگایا، پھر دختر ناشاد نے دم تن میں نہ پایا، پھر دختر ناشاد نے دم تن میں نہ پایا، سر پیٹ کے چلائی کے فریاد خدا کی، میں لٹ گئی لوگوں میرے بابا نے قضا کی، میں لٹ گئی لوگوں میرے بابا نے قضا کی، سر پیٹ پیٹ رونے لگی آئے فاطمہ، بولی کہ کس طرح عالم کا ہے فاطمہ، جو حال دل ہے کس سے وہ دہرائے فاطمہ، افسوس اپنے باپ سے چھٹ جائے فاطمہ، افسوس اپنے باپ سے چھٹ جائے فاطمہ، اس غم سے آس ٹوٹ گئی دل ملول کی، آفت میں مبتلا ہوئی بیٹی رسول کی، آفت میں مبتلا ہوئی بیٹی رسول کی، رونے سے اہل بیت کے تاشر عاشق دلوا محمدہ کی صدا سے سوئے، گھر میں تو سب عزیز پیغمبر تھے، اشک با دروازے پہ کھڑے ہوئے روتے تھے جانس، دروازے پہ کھڑے ہوئے روتے تھے جانس، سینے بھرے تھے رنج سے ماتم کو ہاتھ تھے، جبریل اشک بار فرشتوں کے ساتھ، جبریل اشک بار فرشتوں کے ساتھ، محشر بپا کیا جو صغیر و کبیر، سمجھایا ضبط کر کے جناب امیر، تدبیر غسل شاہ امم کی وزیر، نہلایا ان کو عاشق رب قدیر، نہلایا ان کو عاشق رب قدیر، گو حال غم سے غیر تھا زوج بطول کا، کفنا کے خود جنازہ اٹھایا رسول، کفنا کے خود اٹھایا جنازہ رسول کا، بیمار جب کہ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیر۔ شبیر بھائی، صفدر بھائی اور ریاض جعفری بھائی کی توفیقات میں اضافے کے لیے بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ Imam Husain ﷺ said, one is free as long as has not promised it. However, when one promises, he shoulders responsibility and shall not be released until he fulfills his promise. Say aloud salawat. Allahumma salli ala Muhammad.
مومنین قبلہ کو زحمت دینے سے پہلے کچھ اناؤنسمنٹ ملاحظہ فرمائیں. جیسے کہ آپ حضرات کو اناؤنسمنٹ میں کل سنا تھا کہ سنڈے کو قبلہ مولانا سید حسن مجتبی رضوی کے ساتھ فشنگ یا ہائکنگ کا ایک پروگرام ہو جو اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ موسم جلدی سے تبدیل ہو رہا تو شاید موسم اس کو الاؤ نہ کرے. اب اس سلسلے میں میری پیرنٹ سے گزارش ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ قبلہ کی موجودگی سے استفادہ حاصل کر سکیں، قبلہ روانہ ہو رہے ہیں منڈے مارننگ کو، تو سنڈے کو اگر بچے یا یوتھ بوائز اور گرلز قبلہ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں یوتھ سیشن میں، تو پلیز مجھ سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کریں تاکہ ہم وہ ٹائم سلاٹ اس میں سے کسی نکال کے بچوں کو فراہم کر سکیں تاکہ قبلہ کی موجودگی سے استفادہ حاصل کر سکیں. اس کے علاوہ التماس دعا ہے تمام مومنین کی جانب سے جو بیمار ہے پاکستان میں، انڈیا میں، انگلینڈ میں، عراق میں، بالخصوص مولانا نجم حسن نقوی صاحب بیمار ہے، اعزاز بھائی کی زوجہ سسٹر نسرین، ڈاکٹر اخلاق زیدی علیل ہے، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے، اور کچھ مومنین جو کووڈ ٹیسٹ جنہوں نے کیا ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کووڈ ٹیسٹ کا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھیں اور اپنے حفظ امان میں رکھیں. اس کے علاوہ جو سپیچز خمسہ مجالس مولانا سید اسد جعفری کی ٹورنٹو سے لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگی، جیسے کہ پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ وہ صرف حسینے میں ٹیلی کاسٹ ہوگی، وہ لائیو اسٹریمنگ نہیں ہوگی. تو وہ 21 اکتوبر سے سٹارٹ ہوگی. تو جو اصل میں ڈیٹ ان سے کنفرم ہم نے کی تھی 4 ربیع الاول سے 8 ربیع الاول تک ہے، تو 21 اکتوبر کی ڈیٹ جو ہے وہ چینج بھی ہو سکتی ہے، 22 اکتوبر سے سٹارٹ ہو سکتی ہے. اگر یہ مہینہ 29 کا ہوتا تو پھر 21 اکتوبر سے سٹارٹ ہوگی. تو یہاں پر جو مسز منصور نقوی کی جانب سے یہاں پر مجالس کا انعقاد ہو رہا ہے کل سے، کیونکہ اگر مولانا اسد جعفری صاحب کی اسپیچ 21 اکتوبر سے سٹارٹ ہوتی ہے تو پھر لیڈیز مجلس اس دن 5:30 بجے ہوگی، اور جو حسینیہ کا پروگرام ہے وہ اپنے وقت پہ شروع ہوگا. اور اگر چاند یہ سفر کے ایام 30 کے ہوتے ہیں تو پھر مولانا اسد جعفری کے جو خمسہ مجالس وہ 22 اکتوبر سے شروع ہوگی. تو اس کے لیے رجسٹریشن اوپن ہے، تو آپ ایگزیکٹو سے کسی بھی سے رابطہ کر کے ان مجالس کے لیے رجسٹر کر سکتے ہیں. قبلہ کو زحمت دینے سے پہلے دعا کے چند اشعار پیام اعظمی صاحب کے. اے خدا جذبہ بیدار کی دولت دے دے، ذوق احسار ملے عزم شجاعت دے دے، فکر کو نور دماغوں کو بصیرت دے دے، خور کی تقدیر ملے جون کی قسمت دے دے، پرچم حق کا سزاوار بنا دے ہم کو، پرچم حق کا سزاوار بنا دے ہم کو، میرے معبود عزادار بنا دے ہم کو. اپنے سینوں میں بھی میسم کا جگر پیدا ہو، ہم جو روئے تو زمانے میں سحر پیدا ہو، سوز نوحوں میں تو ماتم میں اثر پیدا ہو، اشک آنکھوں سے جو ٹپکے تو گوہر پیدا ہو. رحمتیں تیری غریبوں کو صدا دینے لگی، رحمتیں تیری غریبوں کو صدا دینے لگی، فرش مجلس پہ بطول آ کے دعا دینے لگی. جو کسی در پہ نہ جھکتا ہو سر دے یا رب، جو کسی در پہ نہ جھکتا ہو سر دے یا رب، جو تیرے ذکر سے روشن ہو وہ گھر دے یا رب، تو جسے چاہے سے لال و گوہر دے یا رب، ہم کو بس معرفت حق کی نظر دے یا رب. یعنی بس جذبہ بیدار کی دولت دے دے، یعنی بس جذبہ بیدار کی دولت دے دے، صدقہ عباس کا کردار کی دولت دے دے. بر محمد وآل محمد بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں مومنین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آگے تشریف لائیں، تو جو تاکہ سلاٹس آلریڈی پیسٹڈ ہے یہ فلور پہ، تو جو بعد میں آنے والے مومنین ہیں ان کو لگتا ہے کہ جگہ فل ہو چکی ہے، تو آپ پلیز زحمت کریں آگے آئیں، صلوات کا سہارا لے کے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خواتین کے لیے نیچے بیسمنٹ میں انتظام ہے، اور جو شیڈ ہے وہاں پر ہیٹنگ کا بھی انتظام کیا گیا ہے. جو خواتین ادھر شیڈ میں یا بیسمنٹ بیٹھنا چاہیے کہ دونوں فیسلٹیز اویلیبل ہے. اب میں ملتظم مسلم قبلہ مولانا سید حسن مجتبی رضوی صاحب سے وہ ممبر پر تشریف لائیں اور مجلس اعضاء سے خطاب فرمائیں. بار دیگر بلندتر صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری.
बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. All praise and glory belongs to Allah, the creator of multiverses, the one who has given us immense or infinite number of resources to be able to achieve something that none of his creations can achieve. If you look at the resources that Allah subhanahu wa ta'ala has given to us, you will understand the complexity of the task. You will understand the height of the task. You will understand how great this task is that Allah subhanahu wa ta'ala has ordained for us. He says that I have, put inside of you. I have put inside of you my soul. He could have said that I put a human soul in you. I put a soul of the mountain in you. I put a soul of the animals in you. He could have said any of those things. He says, no, I put my soul in you. That no other creation has it. No other creation of Allah subhanahu wa ta'ala has his soul. This soul that Allah subhanahu wa ta'ala has given to us is the most powerful creation of Allah subhanahu wa ta'ala in this universe. You understand? When I keep on going and counting these sort of resources that Allah subhanahu wa ta'ala has given to us, try to understand the greatness of the task. Right? Of course, if He's given us His own soul to us, that means that He is expecting something great. When He presented the trust in front of all of His creations, even the mountains, and He asked them, who is going to be able to hold this? Who's going to protect it? Who's going to hold it? Who's going to be honest about keeping it, not corrupt it? All of His creations said, we can't. They got afraid. And we as human beings took it. Not realizing the greatness or the height of the task, Allah subhanahu wa ta'ala said to us that, إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. That because you have taken this responsibility of protecting this trust that I presented to all of my creations and none of them took it and they got afraid of the responsibility, you took it. If you're not going to protect this trust, two things are going to happen to you. One is that you're going to oppress, zalim, you're going to oppress. And the other is you're going to be ignorant, jahil. Oppression or zulm is when you do not place the things that are ordained of the position that Allah subhanahu wa ta'ala has ordained. For example, namaz as a position is amududdin, is the pillar of religion.
If we replace the pillar of religion with something else which we want to, that's zulm. Something is mustahab. Allah subhanahu wa ta'ala says this is mustahab. Reading Dua Kumail is mustahab. If we take one thing that is mustahab and make it as an obligation, this is zulm. When something is makruh and we make it haram, this is zulm. Right? When you are taking something that Allah subhanahu wa ta'ala has already ordained the position for it and you're changing it according to your own liking, that's zulm. The azah of Imam Husain of Imam Husain has a place. But if you were to remove from that place and put something else there, that's zulm. Matam has its place. We remove that, put something else, there is zulm. The Marsiyah or Noha of Imam Husain and Imam Husain has a place. If you remove that and put something else, it's zulm. Everything that Allah subhanahu wa ta'ala has placed in its place to keep it there is adl. Otherwise, zulm. And ignorance, you don't understand the greatness of the task. So the resource, his soul. When he says that this is my soul, the one thing is that the amount of power that it has, the other is the love that he has for it. It's like, you're from me. I am from Husain, Husain is from me. Husainu minni wa ana minhus. One is love, the other is the stature of Imam Husain. That my stature is directly connected to Husain and Husain's stature is directly connected to Husain, to me. If you do something to me, you are doing something to Husain. If you are doing something to Husain, you are doing to me. Right? And it's also of love. The Bibi Fatima is part of my body, is part of my essence. Right? So this, Allah subhanahu wa ta'ala is saying that I blew my soul into you. Also love and power. Take. So far, resource, the soul of Allah subhanahu wa ta'ala. Second resource, Fitratullah allati fatara an-nasa alayha la tabdila li khalqillah. This is one of the verses I've recited many times for you. And you should already know the translation. The translation of the Holy Quran is not the Quran, first of all. The Arabic is the Quran, the translation is not the Quran. The Arabic is ma'soom, is without any faults, without any deletion or omission or adding. The translation is depending on the power or the capacity or the ilm or the skill of the translator, they translate. But never consider the translation of the Quran as the Quran. It's not. It gets you closer to the understanding of the Arabic, but that doesn't mean that the translation is the Quran. Okay? So we try to give you the meaning from the particular verse that we recite, but the translation, never think of it that this is the Quran. So Allah subhanahu wa ta'ala, the meaning that is understood, because the depths of that meaning, Imam Husain and some know better, but just the apparent of it is that Fitratullah allati fatara an-nasa alayha, that Allah subhanahu wa ta'ala created human beings on His nature. So you and I have a godly nature. He didn't say that I gave you a human nature. He said, I gave you my nature. In nature, you are a godly being. The essence or fitrat, what it is now, to define it, just think of it this way. Something that pulls you towards something automatically. You don't have to think about it, you don't have to learn, it just pulls you towards it or repels you from it. So if the fitrat of Allah subhanahu wa ta'ala is purified from the garbage that we place on it, if you just remove the garbage, the dirt, automatically this fitrat is going to go towards namaz, is going to go towards truth, is going to go away from ghibah, is going to go away from lying. Automatically. You don't have to put any effort. Why do you think we say we end up, it's very difficult to follow religion the way that you are describing, to do namaz or fajr namaz, or to do all the obligations and to have the character, always very difficult.
Why is it difficult for us? Because this difficulty is a sign that first of all the soul of Allah subhanahu wa ta'ala is in pain, has been shackled by us. The other is that the fitrat has been made dirty. If it was pure, following religion, reaching those heights, it would be as easy as, if I had water, I would show you how easy it is. It's like drinking water. What would be difficult is lying. You will be saying, Allah, it's so difficult for me to lie. It's so difficult for me to do ghiba, to do backbiting. It's so difficult to do tale telling. It's so difficult for me to waste 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours on social media. It's impossible. Yeah? It's so difficult for me, right, to hurt someone's feelings. This is what we would be saying if our godly nature was pure. So far so good. One resource is the soul of Allah subhanahu wa ta'ala. Second resource is the godly nature that you and I have. Okay? Now look at the third resource. Right? He gave us 124,000 prophets. He gave us the teachings of all of those prophets summarized in a book that is a miracle where 3 sentences jinn and men cannot bring. Quran, the Holy Quran. And on top of that, he gave us the best of all of the prophets. Ashraful Anbiya. Best of all of the prophets, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On top of that, he gave us 12 Imams that are the, carbon photocopy of the Holy Prophet. He gave us 14 Masumin alayhi salam. He put us on an earth that everything is a sign. Basically, you're living in Quran. Ayah, we say verse of the Quran. Ayah is also everything that He has created. This earth you live in is a Quran. It's the verses of Allah subhanahu wa ta'ala. It's the signs of Allah subhanahu wa ta'ala. You walk out, you see those little snow pebble, coming down. These are the ayahs. They are a sign. We don't look at it that way. Right? The mountains, you have these rocky mountains. These are all verses, ayat. Just like a person who will memorize the Holy Quran will not understand a single bit, just like a human being will live in this Quran and not understand a single bit. Look at the resource. Our own selves is a sign. These hands are the sign of Allah subhanahu wa ta'ala. It's a verse of Allah subhanahu wa ta'ala. Right? Look at the resources. So the task must be great. Allah subhanahu wa ta'ala gave us the example of the Holy Prophet. Right? Now what do you have to become? If I gave you, I don't have much now. If I said, okay, we can use this, especially when I speak in English, you guys think of it for the youths anyway, so it's fine. If I said to you, take a piece of paper and a pen and draw this. That's the only thing you're going to draw, right? Yes or no? I've told you to draw this, so that's what you're going to draw. I'm not telling you to draw this. I don't know. I'm telling you to draw this. When he's saying, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, what are we supposed to draw? The Holy Prophet. Not anyone else. If I told you to draw this and you end up drawing this, have you done justice? No. And then if you say to me, you didn't give me the resources, you didn't give me a pencil, you didn't give me a pen, you didn't give me a paper, you didn't give me the ability to use that pencil to move it, you didn't give me any of the resources, how can I draw this? Right or no? So Allah subhanahu wa ta'ala has given us all of the resources.
And the example is given to us is of a perfect human being. So what do we have to become? What do we have to become? A perfect human being. If it's not common sense, tell me. If it's not 2 plus 2, 4, tell me. What is the expectation of Allah subhanahu wa ta'ala when He puts the Holy Prophet as an example for us? What is He expecting? What is He expecting for us to become? A perfect human being. Yes? Now look at our understanding. हम तो गलती के पुतले हैं. In Urdu we end up saying, a human being is always going to make mistakes. Is a puppet of mistakes if you translate completely. गलती का पुतला, puppet of mistake. हमने तो गुनाह करने, हम मासूम थोड़ी हैं. We're going to sin, we're not infallible. Right? We're going to be, हम तो झूठ बोलेंगे. ये तो हमारी अब खून में आ गया है. माज़ल्लाह. We are going to lie, it's part of us. We're going to do ghibah, it's part of our social norm. We're going to go and fall in love with the world because that is what is expected of us. We're going to do all of this. Right? If this was what we were going to do you think Allah subhanahu wa ta'ala would bring the example of the Holy Prophet? He would have brought someone who's fallible, जो गलती का पुतला हो, जो गुनाह करता हो, जो जाहिल हो माज़अल्लाह, जो मजलूम हो यानी जालिम हो, जो ये सारा कुछ करता हो, who does all of those things, he would say, okay, this is your example, become that. He didn't do that. He brought the best of his creation. The best of his creation means that there is nothing else in his creation that is at the height of the Holy Prophet. He brought that as an example for you and I. He could have brought like, for example, 2 जमातें पास, 4 जमातें पास, जैसे मैं मसलन for example. He could have brought like someone like this. Not an alim, nothing, just waste people's time and waste our time and everything else. Just become like him. He didn't do that. This pulpit where I'm sitting is the pulpit of a perfect human being who preached, right? Only what was the revelation? Nothing else. Who said the truth and nothing else. So now if someone's going to sit here, who do you think they should be? If the ulama are the warisin of anbiya, then how do you think they should be? If ulama are the inheritors of the anbiya, of the prophets, how do you think they should be? Like these zakirin that are cutting the roots of religion, that are doing ghulu and shirk, that are making 70,000-80,000 pounds in 2 months, that are doing all of this. Is like alim hai wo, mimbar rasool pe baitha hai. How you cannot sit down here if you have those qualities? On top of that, the biggest injustice in the haram of Imam Husain, someone who is known to put his noahs on the soundtrack of Indian movie songs, who is known to sell the blood of Imam Husain, who is known to has made the noah recitation as an industry, and as a celebrity is expected to get his 5-star treatment. People are listening to him, and on top of that, the atrocity that in the haram of Imam Husain, he's standing on the last step of the mimbar, standing there, while on the second or third is his person doing the videography, and there are hundreds and thousands of Shias who nothing happened to their heart that this, something's going wrong.
And we're listening to his no's too. Nothing happens to us. Is this what a reciter should be? From such a tongue, the name of Imam Husain should come. Nothing happens to us. Where is our sensitivity? Why are we not emotional about that? In the haram of Imam Husain. Imagine if I stood here and started to perform like as a person who does a concert. Well, on this step, someone was just videographing everybody else. Would you be okay with me? Would you say what I'm doing is right? No. Then why did nothing happen? How come nobody took him down? How come he's not like excommunicated? Why do we still listen to him? If these were the way we were supposed to be, Allah subhanahu wa ta'ala brought something like this for our example. But he didn't. He brought a perfect human being. Why? Because his expectation from us is to become a perfect human being. Every one of us were expected to become a perfect human being. Insani Kamil. And we have the resources. We have the soul of Allah subhanahu wa ta'ala. We have the godly nature of Allah subhanahu wa ta'ala. We have the Holy Quran. We have the Imam Masumin. We have the teachings. We have the whole universe as the Quran. We have every single thing that if we use, we can become a perfect human being. Not a human being who makes mistakes. No, doesn't make mistakes. Not commit sins. Gets to that potential, taps into that potential. And now this human being, the whole universe, submitting to him. You still don't believe? One of the person like us, right, came up to the sixth Imam and he goes to him, Imam, I'm one of your Shias. Okay? When I look at you and I look at the youth, I want to speak English. When I look at you, I feel like speaking in Urdu. But it's a challenge. He says to the sixth Imam, says, I'm one of your Shias. Imam says, look, our Shias are two kinds. One are the ones who openly, proclaim that they are Shias and they openly love us and follow us. And then we have the second type of Shias that in private, they love us, they follow us and so forth. Which one are you? He was like one of us. He's like, Imam, I'm both types. मैं अलनी भी करता हूँ और I'm both types. Imam says, okay. Imam says, those Shias that are openly and in privacy, because of them, where they are, in that city, because of them, the ill become healthy. हमारे उन शियों की वजह से जो मरीज है वो शिफा पाते. When they put their hands up and they say, oh Allah subhanahu wa ta'ala, get this person who's ill to become well, their status is such that Allah subhanahu wa ta'ala accepts their prayers. That person who's ill becomes well. Then he said that where they live, because of them, Allah subhanahu wa ta'ala gives the sustenance to those people. Listen, if we happen to be one of those, anyone that you would pray that lives in this city of Calgary, they would become well. Because of you, people will be given the sustenance through, because of your existence. You becoming the means. Then Imam said that it's because of them that the sins of those people are forgiven. When Imam described those Shias, he said, Imam, I'm not one of those. More
more than 80 qualities of Shias. If you look in Bihar al-Anwar, you will find, and those 80 qualities, if somebody was not to tell you these are the qualities of a Shia, you would think these are the qualities of something of like a waliullah, someone who's so close to Allah subhanahu wa ta'ala, very spiritually high person, even to the point you would think that that person, you would not think that that person could commit a crime, could commit a sin, could make a mistake. 80 qualities. We have a very easy way of finding out if we are really good Shias instead of fighting with each other. Right? Who's a bigger Shia, who's a bigger Azadat? Instead of doing that, it's very easy. Right? So you are a Shia of Imam Jafar Sadiq, you are a Shia of Imam Ali, you are the Shia of Imam Husain. So let's go outside. Let's put our hands out. And let's will, for example, the people who are sick to become well. Let's do that. Problem solved. Problem solved. Being a Shia is a status, is a place. It's not just a title. It's a place where you can reach, where the whole of the universe becomes subservient to you. This is all sci-fi for us. Right or no? This is like sci-fi, like it's something like a fantasy. Hum kahan aur ye maqam kahan, but this is the place of a Shia. Then let's look at our Fuadi, okay? And I'll finish inshallah soon. You don't have to worry. Okay, let's look at our Fuadi. Let's look at our religion. Remember what I had said, what our topic was supposed to be is what is spirituality. Okay? So I'll give you the statement. Spirituality equals to control. Spirituality equals to control. Control of what? Control of body, control of mind, control of heart, control of soul. Someone who has control over all of the levels of existence of that person is a spiritual person. If I don't have control over my tongue, no matter how many du'as I've done, I'm not ruhani. I'm not a spiritual person. If I can control my tongue, I'm ruhani, spirituality. This is spirituality. If I can control my anger, I'm a spiritual person. If I cannot control my anger, I'm not a spiritual person. If I can control my hand, I'm a spiritual person. If I can control my mind, I'm a spiritual person. If I can control my thoughts, I'm a spiritual person. If I can think what I want to think, I'm a spiritual person. When I can feel what I want to feel, I am a spiritual person. If I cannot do that, I do not have control, I'm not a spiritual person. That's the definition. I'll narrate the hadith of the Holy Prophet, try to connect it to our Fuadi. I know you don't get a chance to say salawat, so here's your chance. Bismillah. The Holy Prophet, a person came up to him and said, Ya Rasulullah, can I see what you see and can I hear what you hear? What is the question? Ya Rasulullah, can I see what you see and can I hear what you hear? The Holy Prophet said, yes. That's a big statement, right? You can see what I see and you can hear what I hear. The person said, how can I do that, Ya Rasulullah? He said, think of your mind as a desert and the thoughts as a feather. In that mind, which is a desert, whenever this sort of wind comes or direction of any of those directions, this feather, which classify as your control, okay? So a thought comes, whichever the thought comes is like a wind in the desert. Whichever way it comes, the feather goes there. Okay? In the mind of a person, 60 to 80,000 thoughts come in during a 24-hour period. Your waking hours, 60 to 80,000 winds are going to come in that desert called the mind.
And the feather, which is supposed to be a control, 60,000 winds come, feather is going this way, feather is going that way, feather is going this way, feather is going that way. The Holy Prophet said, if you could control that feather, you would see what I see and you would hear what I hear. If that example is not understood, I'll give you another example. Your mind, think of it like a train station. Okay? Like a train station. 60,000 trains are going to come. This feather is now your control. Which train to get on? Can you do that? 60,000 trains are going to come, but you choose which train to get on. Which ones you don't want to get on, let it go. Can you do that? If you could do, the Prophet said, you would see what I see and you would hear what I hear. What is the biggest problem that human beings have in the world today? 90% of the diseases out there are stress related. Why do you think that 8 out of 10 Americans are depressed and 5 out of 10 Canadians are depressed? Clinically depressed, taking antidepressants. Why do you think that they're in this state? Because they can't control their mind. Simple. They can't control their mind, they cannot control their emotions, so therefore they're depressed. If you cannot do that, this is not a spiritual person will get on the train that he or she wants to and not the ones that they won't want to. That's it. Or some train comes, a thought, some 6 to 8 seconds is your attention span right now. Meaning what? That you are getting on a train every 6 to 8 seconds. The attention span of human beings this is what the new statistics are. In the 70s, it used to be 30 minutes. And then slowly got less and less. Today, being plugged into your Facebook, to your Twitter, to your Instagram, to YouTube, to Google, all of this stuff has gotten your attention span to 6 to 8 seconds. Guess what control you have now? Almost nothing. So now, even if a person is reading, their namaz and all of this other stuff, they think they're a spiritual person, they're not. When will you become spiritual? When you can control what you want to think and what you want to feel. And to do that, we had namaz. Look at the practice of namaz. You are standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala, and at that moment you are in front of your Creator. Nothing else should come in between you and the Creator. Nothing. It should be just you and Him. Right? But what happens to us? अगर नमाज में सोचें बहुत आती, कोई तरीका बता दें जिसमें ना नमाज में सोचे ना आए, जो चीजें घूमी होती हैं मिल जाती हैं, जो हमें किसी को कहना होता है भूल चुके होते हैं वो याद आ जाए, तो उसने मुझे कल जो है ना सलाम से नहीं किया था, उसको मैं पकड़ूंगा जाके. यानी how can I concentrate in namaz? And namaz was made for you to practice so that you have so much control that when munkar comes, you do not go towards it. This is what namaz is supposed to do. Tanha anil munkar. It was supposed to give you the power to stay away from munkar and things that are fosh, purposeless. Meaning what? What is purposeless? Wasting time on social media for 4 hours. You have namaz. If this namaz has given you control, you won't waste 4 hours on social media. Namaz was supposed to do that. If we are not in control, our namazis have not done what they were made for. You think that the people who killed Imam Husain, they did not pray namaz? The ones who threw arrows on the body of Imam Hassan didn't pray namaz? The ones who came and broke the door of Bibi Fatma's house, do you think they didn't pray namaz? You think the one that
martyred Imam Ali in the house of Allah subhanahu wa ta'ala. You think he did not pray namaz? You think the people who left the Holy Prophet's body for 3 days did not pray namaz? What control did those namaz give them? That they were still enslaved of their arrogance, of their ego, of the love of the world, of the love of a chair, a riyasat, a hukumat, of comfort, of convenience. If their namaz had given them something, it would have stopped them from doing bay'ah on the hand of Yazid. He was the biggest munkar at that time. And a person is saying, cut the neck of the grandson of the Prophet quickly, because my asr is getting delayed. There were huffaz of Quran in there, in that army that did the biggest atrocity. The Khawarij whose prayers and fasting and du'as you can never reach. You think these things are going to be projected in the Day of Judgment as sawab? If I've been reading 30 years, 40 years namaz, and I have no control over my thoughts or emotions, I'm no spiritual person. And these namaz are not accepted. Now you're looking, the body of namaz is fine. Your ruku, your sujood, your wudu, all of this is fine. The body is fine. But now again you're looking at me, so I'll explain it. If it was the case that in this world we could not find out what is accepted and what is not, and we could only find out on the Day of Judgment, could we change anything? Listen, वहां पे जाके पता लगा कोई नमाज कबूल ही नहीं हुई, क्या कर लोगे? कोई रोजा कबूल नहीं हुआ, रोजे तो रखे, कोई कबूल नहीं हुआ, didn't got accepted. क्या कर लेंगे हम उस वक्त? कुछ भी नहीं कर सकते. तो अगर Allah subhanahu wa ta'ala did not put some sign, some reason, some way to find out whether our worships are accepted in this world, how could we change? So if you want a general statement, whatever the worship is ordained for it to do for you, if it does it, it's accepted. If fasting has increased my willpower and control over my body for the rest of the year, my fasts are accepted. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. So that you can become powerful. 19 hours, 18 hours, 20 hours, you control yourself. Not, you did not eat, you did not drink. You were, you're exercising your mind, your body, the thoughts were coming, eat. You're thirsty. No, I'm not going to do it. But all of this effort we put in, right before we do the iftari, we lose everything. Our thoughts are coming, samosa, pakore, ruh afza, nihari, lineup is too much. I don't know if I will get to the food. Somebody else is going to come, let's jump the line, force each other. Right? Complain to tum sare samosa kha gaye, sare pakore kha gaye. Instead of fasting is feasting. How is this fasting going to give us? Hajj, if you've done Hajj, you're supposed to have the control over prejudice. A person who's done Hajj cannot be a prejudiced person. Cannot say, he's a Urdu speaking, he's a Punjabi, he's Afghani, he's this. Cannot do. Everyone is the same. Among us, if someone has more power, more control, more spiritual, more taqwa, it's better. Everybody else is the same. Just because you're a doctor or a lawyer doesn't make you better. Allah subhanahu wa ta'ala didn't bring any verse saying, oh, all the lawyers, all the doctors are better than the rest. If you think that you're better than someone, you're white collar and he's blue collar, this thing, if you've done Hajj, that Hajj is not accepted. If you come back from Hajj and your life is not revolving around Allah subhanahu wa ta'ala, it's not accepted. If you have not learned from the sacrifice of Hazrat Ibrahim ﷺ and his wife, you ran back and forth, it's not accepted. If you threw stones at Shaitan and now you are going to him without even him asking, this Hajj is not accepted. The azar of Imam Husain that they do not make you free and powerful.
Kufa and Sham and Karbala teaches us to become free. Bibi's arms were put into row. In Zahir, apparently they were made prisoners. But come look inside. You will not find a more free and powerful person. And she showed it. The tyrant's court, she's standing there with a voice. He says, look what Allah subhanahu wa ta'ala did to you. She goes, all I saw was beauty. Whatever I saw was beautiful. What I saw was individuals who were drenched and drowned in the love of Allah subhanahu wa ta'ala, who showed their ishq, the heights of their love for their Creator. What can be more beautiful than that? When a person says, Ya Allah, I love you so much, everything I have you can take, and I will still be in love with you. To protect something that you have given me an opportunity. I will even give my 6 months baby's neck. Whereas even his body is not going to be kept buried. People are going to come and take it out with a spear. I will give it willingly, happily. I will get my daughter to become ready to become a prisoner for her face to be slapped. I'll do it willingly. I will not complain. What could be more beautiful than that? He said, as the day went by, Imam Husain's face became more light. The enemies noticed. He's all day, he's picking up, the massacred bodies of his friends and family members. His back is broken because his brother is gone. His support is gone. He's lying there without arms. His back is broken. But when the enemies looked at the face of Imam Husain, they said, he became more on his face. There was more and more light as that day went by. What could be more beautiful? If the azab of Imam Husain, if the azab of Rasulullah, if the azab of Imam Husain doesn't make you free from inside, if you're still in the prison of ego, if you're still in the prison of lying, if you're still in the prison of backbite, we're still in the prison of tale-telling, if we still cannot control our emotions or our thoughts, if we are imprisoned, we were supposed to become free. We were supposed to become powerful. Someone who has the gham of Imam Husain, what else in this world can make you sad? जिसके पास इमाम हुसैन का गम हो, कोई और चीज उसको गमगीन कैसे कर सकती है? हमारा थोड़ा सा पैसा चला जाता है, हम गमगीन हो जाते हैं। ओ भाई, तुम जिसके गम में रो रहे हो, उसने अपने सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये थोड़ा सा माल चला गया तो क्या हुआ? जिसकी बेटी की बालियां छीन ली गई, जिसके चेहरे पे तमाचे मारे गए, जिसको कैदी बना दिया गया, जिसको कमीजी के अंदर मांगा गया, तुम उस पे रो हुए हो। तुम्हारी आंखों से उसके लिए आंसू निकले हुए। तो ये दुनिया की छोटी छोटी चीजें, ये गम क्या चीज है? क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हो जब तुम्हारे पास बीबी सकीना का गम है? तुम्हारे पास बीबियों के कैदी हो जाने का गम है। उसके बाद क्या है इस दुनिया में जो तुम्हें गमगीन कर सके? जिसने ये सुना हो कि शाम के बाजार में उस दरवाजे से गुजारा गया इन बीबियों को जहां पर मुशरिकों को गुजारते थे, कि वो
उनको बाजार के चक्कर कटवाते रहे सुबह से शाम तक। जिसने ये सुना हो, जिसने इस गम पे आंसू बहाए हों, वो कैसे किसी और चीज के सामने झुक सकता है? कैसे उसके दिल में खौफ आ सकता है? कैसे वो डर सकता है? कैसे वो कमजोर होगा? वो उन बच्चों को मानता है, उस 6 माह के बच्चे को मानता कि जिसकी एक जबान ने खुदा के दुश्मनों के दिलों को जो है वो काट दिया था। ये कैसे हो सकता है? इमाम हुसैन की अज़ा हमें आजाद करती है अंदर से। It makes us free from inside. It makes us powerful from inside. It gives us the opportunity to realize that the sacrifice of Imam Husain begs you, calls you, beckons you, commands you to protect his sacrifice. The Holy Prophet, may Allah subhanahu wa ta'ala have blessings and the utmost blessings that you and I are in debt to. We are in debt to the Holy Prophet. Physically we can cry on the stones that were thrown at him. But Ya Rasulullah, your daughters had to go through the same. You had stones thrown at you. Sania Zahra, your daughters also had stones thrown at them. Ya Rasulullah, thorns were put in your way. Ya Rasulullah, this is also your musibah, this is also your difficulty, that the daughters of yours had to walk on those stones as well. We think that the Masahib of Karbala, of Kufa and Sham are not the difficulties or Masahib of the Prophet, they are. When Allah subhanahu wa ta'ala had told him to say, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. That Prophet knows that as Imam Hassan is born, that his body, his coffin is going to get arrows. He knows that my grandson, this Hussain, is going to be martyred thirsty. He knows what's going to happen to his daughter after he passes away. He had told Imam Ali that when that time comes, you do not take your sword out. If the Prophet did not know that there were going to be people at the door of Bibi Fatima, they were going to break that door, burn that door, why did he say to Imam Ali that day, do not take your sword out, because if you did, Islam would be finished. Today, all of our actions, whatever we did during the whole week, went in front of the Holy Prophet. Today is Friday. Whatever you and I did the whole week, the Holy Prophet is reading that. He's alive. What do you think happens to him when he looks in there? Oh, Hassan did ghibah. Oh, Hassan did disrespect to the elders. Oh, Hassan let go of something that was supposed to be honest. He did not just show honesty. What happens to his heart? Naya, for the sake of Imam Hassan, for the sake of the Holy Prophet, give us an opportunity to utilize all of the resources to reach that status. Give us an opportunity to become free and powerful. Give us the opportunity to become the true followers of the Imam of the time. May he come as soon as possible.
کربلا دیا ماما کربلا دیا ماما کربلا دیا ماما کربلا دیا ماما پترا دیا لاشاں دے ٹکڑے ریا لب دیا وچ صحرا صبر دے مالک نوں سین لیلا آکھے اذن جے دے ویتے میں صبر دی سانجھ چ حق بر دے سینے چو سانگ ہٹاواں ماواں کربلا دیا آنکھ ماں قاسم دی ماتے احسان کری دھیڑ تائیں لڑ دھاراوی تیرے ٹکڑے مطابق ودنیا نے میرے ویر حسین دی ساواں پترا دیا لاشاں دے ٹکڑے ریا لب دیا وچ شہراواں کربلا دیا کربلا دیا جدو قیدی ہو کے لنگیاں مقتل چوں بینڈ زینب کیتا لاشا والمانا ویکھن کتے رک نہ جاون ساواں کربلا دیا شمر دے خنجر دے وار زہرا روکے نالے حسین کوی میں چکیاں پیس کے والے اسی کیویں ہاتھ گردن تو چاواں ماواں کربلا کربلا دیا آنکھ ماں قاسم دی ماتے احسان کری دیر تائیں لڑ دھاراوی تیرے ٹکڑے مطابق ودنیا نے میرے ویر حسین دی ساواں کربلا
Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Naro Maula, Naro Maula, Naro Maula, Naro Maula. منہال نے ایک دن آ کے کہا، منہال نے ایک دن آ کے کہا، اے مولا میرے، اے زین البا، غمزادہ کہاں گزرے تم پر؟ دل تھام لیا، خور رونے لگے، خور روتے ہوئے بس اتنا کہا، الشام 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 الشام۔ منہال تڑپ کر کہنے لگا، رونے کا سبب مولا ہے کیا؟ میراث شہادت آپ کی ہے۔ مولا نے کہا، لا ریب مگر اف تو نے نہیں انصاف کیا، بے شک میراث شہادت ہے، یہ آل نبی کی فطرت ہے، سر بے پردہ ماں بہنوں کا ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا؟ آشام آشام آشام۔ منہال میں کیسے زندہ ہوں، پل پل جیتا ہوں مرتا ہوں، ان آنکھوں نے جو کچھ دیکھا ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا؟ آشام آشام آشام۔ آغاز ہے شام غریبا سے، خون ٹپکا چشم گریا سے، بہنوں کا کھلا سر سامنے تھا، ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا؟ آشام آشام آشام۔ کیسے بھولوں اس منظر کو، نیزے پہ پھپھی کی چادر تھی، ساحل سے جو غازی نے دیکھا ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا؟ آشام آشام آشام۔ ناموں سے پیمبر بے چادر اور سر پہ برستے وہ پتھر، تر خون میں تھا سب کا چہرہ ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا؟ آشام 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 آشام۔ اللہ میرے یہ حد ستم، پہروتے کھڑے دربار میں ہم، اور تخت پہ قاتل بیٹھا تھا ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا؟ آشام آشام آشام۔ نا غم تو کو زنجیر کا تھا، غم پھپھیوں کا ہم شیر کا تھا، بازار کے غم نے مار دیا ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا؟ آشام آشام آشام۔ ریحان و سرور شام چلو، اور شام کی وہ گلیاں دیکھو، بیمار کہا کہتا ہی رہا ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا؟